اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج میں پہلے ٹاپک یعنی تمہید اور بنیادی نکات کے حوالے سے چوتھا لیکچر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ لیکچر جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ اس میں آپ کو پلیسیبو کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم اور بنیادی نکات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پلیسیبو جو ہے اس کا وہ انگلش کا وہ لفظ ہے اور اس کا اردو میں کوئی متبادل مجھے نہیں ملا۔ اس کو سپیل کرتے ہیں PLACEBO، اگر آپ اس کو گوگل وغیرہ کرنا چاہیں تو پہلی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلیسیبو کہتے کسے ہیں۔ اب پلیسیبو جو ہے وہ اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشنز بھی ہیں، اس کی عام فہم کی ڈیفینیشنز بھی ہیں، اس کی کچھ فلسفیانہ قسم کی بھی ڈیفینیشنز ہیں۔ تو یہاں پہ میں کچھ مختصراً جو عام سی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے اس کا کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو پلیسیبو کسی بھی ایسے مواد یا کیمیکل یا طریقہ کار کو کہتے ہیں جو اصل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی اصل میں اس کا کوئی طبی یا نفسیاتی یا جسمانی اثر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بیماری یا خصوصاً بیماری کی علامات کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ بیسیکلی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ آپس میں کنٹراڈکٹری ہے، تھوڑا سا تضاد ہے اس میں کہ اگر وہ جو مواد یا وہ جو طریقہ کار ہے وہ بے اثر ہے تو وہ اثر کیسے کرتی ہے۔ اور اسی حوالے سے پلیسیبو کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، پچھلے 20-25 سال سے بلکہ ہوئی ہے۔ ابھی ہمیں ان چیزوں کی تھوڑی بہت سمجھ بھی آنا شروع ہوئی ہے پچھلے 10-15 سال سے۔ تو فرق یہ ہے کہ بے اثر اس حساب سے کہ اس کی ڈائریکٹ کوئی ایسی خاصیتیں نہیں ہیں کہ وہ ان علامات یا اس بیماری کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکیں، لیکن جب وہ پلیسیبو کسی انسان کو دیا جاتا ہے تو انسان کے اپنے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو اس مواد کو کہ جو اصل میں بے اثر مواد ہے یا طریقہ کار ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ میں بعد میں ایک پوری سلائیڈ ہے اس میں مزید واضح کروں گا کہ ہوتا کیسے ہے۔ میڈیکل ریسرچ میں اب ٹیکنیکلی پلیسیبو جو ہے وہ بے اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا بے ضرر ہونا بھی ضروری ہے۔ اور میڈیکل ریسرچ میں پلیسیبو کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اصل جو سبسٹنس ہے جس کو ہم ریسرچ کر رہے ہیں دوائی کے طور پہ، اس کو ہم دیکھ سکیں کہ وہ پلیسیبو کے مقابلے میں کیسے کمپیئر کرتا ہے۔ تو میڈیکل ریسرچ میں جو کامن پلیسیبو استعمال ہوتے ہیں وہ شوگر پلس استعمال ہوتی ہیں، یعنی اصل میں اندر چینی ہوتی ہے لیکن اوپر سے وہ گولی بھی بالکل ویسی ہی نظر آئے گی کہ جیسی دوسری گولی جو اصل دوائی کی گولی ہے، یا پھر ٹیکہ اصل دوا کا ٹیکہ لگانے کے بجائے صرف پانی کا ٹیکہ لگایا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ میڈیکل ریسرچ میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ اس حوالے سے جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بین الاقوامی معیار ہیں ان کو مد نظر رکھ کے تو ریسرچ کرتے ہیں۔ اس حساب سے اس حوالے سے کینیڈا میں 2 ادارے ہیں کہ جو اس چیز کو بارے میں لکھتے ہیں اور گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اور مین ادارے ہیں۔ اور تیسرا جو ادارہ ہے مین وہ ہے کینیڈین سائیکیٹرک ایسوسی ایشن۔ تو اس نے کینیڈین سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کا جو پوزیشن پیپر ہے قومی سطح کا، وہ اس کو میں نے ہی لیڈ کیا تھا اور تحریر کیا تھا۔ اس کا حوالہ جو ہے اس سلائیڈ میں ہے اگر آپ اس پیپر کو دیکھنا چاہیں۔ یہ پوزیشن پیپر ہے، یہ ریسرچ یا ریویو پیپر نہیں ہے، یہ پوزیشن پیپر ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری
قومی لیول کے اوپر کینیڈین سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی پلیسیبو کے استعمال کے حوالے سے ریسرچ میں پلیسیبو کے استعمال کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے. اب پلیسیبو کی وضاحت جو ہے وہ میں اس سلائیڈ میں ایک چھوٹا سا اسکیم کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ جو ہے وہ تصور کریں یا آپ لے لیں 200 مریض جو ایک جیسے بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور ایک جیسے بیک گراؤنڈ کا ہونا اس واسطے ضروری ہے کہ اگر آپ ایک 30 سال کا مریض لیں گے جو جس کو اور بیماریاں نہیں ہیں، اور ساتھ ہی 80 سال کا مریض لیں گے جس کو 10 اور بیماریاں ہیں، تو وہ ایک جیسے بیک گراؤنڈ والے نہیں ہوں گے. تو جو صحت کے حوالے سے تقریباً ایک جیسے بیک گراؤنڈ کے ہیں، تو آپ 200 مریض لیں، ان کو ہلکی ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا جوڑوں کا درد ہے ہلکی نوعیت کا. اب ان کو آپ قرآن اندازی کے ذریعے 2 گروپوں میں تقسیم کر دیں. تو 100 کو آپ مستند ولایتی علاج کروائیں. مثلاً کوئی آپ نے جو 100 مریض جن کا مثال لیتے ہیں جوڑوں کے درد کا مریض، اور اس کو ہلکا جوڑوں کا درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتے ہیں، یہ مریضوں کا گروپ جو ہے یہ تقریباً 50 سے 60 سال کی عمر کا مریضوں کا گروپ ہے. جوڑوں کا درد مثلاً اس گروپ میں کامن ہوتا ہے، تو ہلکے جوڑوں کا درد ہے. اب 100 آپ لے لیتے ہیں اور وہ ولایتی مستند دوائی نسخہ لکھوا کے اور وہ دوائی لیتے ہیں. جبکہ اسی گروپ میں سے 100 جو دوسرے ہم نے مریض چنے تھے قرآن اندازی کے ذریعے، ان کو بھی عام سا ٹوٹکا دے دیں. جیسے وہ کسی لوکل حکیم یا طبیب کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی عام سی کوئی وائٹامن لکھ دیتا ہے، یا کوئی وہ جو ہے کوئی دیسی نسخہ کو پکڑا دیتا ہے، یا کوئی جڑی بوٹی کا نسخہ دے دیتا ہے. تو وہ دونوں کو آپ نے 100 مریض کو ولایتی علاج دیا ہے، باقاعدہ کوئی گولی دی ہے، اس کو وہ 100 روپے والی گولی جو ہے وہ دن میں 2 گولیاں کھا رہا ہے یا 3 گولیاں کھا رہا ہے. دوسرا جو ہے اس نے کوئی 50 روپے کی جو ہے وہ کوئی مربع یا کوئی جڑی بوٹیوں کی چیز لی ہے جو اس کا پورا علاج ہے 50 روپے کا. اب 2-3 ہفتے بعد آپ ان کا سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑا ہے ہم کو. تو دونوں گروپوں میں 100 مریضوں میں سے تقریباً 40 مریض جو ہیں ان کو تسلی بخش اضافہ، ان کی درد میں تسلی بخش کمی آئی ہوگی. اب بظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 100 مریض جس نے عام سا کوئی عام ٹوٹکا استعمال کیا ہے، اس نے وہ چیز کھائی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے کہ وہ دوائی ہے یا وہ دوائی فائدہ دے گی. حالانکہ اس سے بھی 100 میں سے 40 مریضوں کو فائدہ پہنچا ہے، جبکہ جن کو باقاعدہ مستند دوائی دی گئی ہے ان میں سے بھی 100 میں سے 40 کو ہی تقریباً فائدہ پہنچا ہے. تو یہ ہمارے جسم اور دماغ کا کمال ہے کہ ہم جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو اگر وہ بیماری جو ہے وہ کوئی سخت بیماری نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے اوپر پلیسیبو اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ عام بیماری ہیں، چھوٹی موٹی کوئی درد ہے، کوئی انگزائٹی ہے ہلکی پھلکی، کوئی ہلکی پھلکی ڈپریشن ہے، کوئی ہلکی پھلکی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کوئی کمزوری سی محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے، تو وہ ہزاروں روپے کی دوائی اور ہزاروں روپے کے ٹیسٹ اور نسخوں سے بھی اس مریض کو تقریباً اتنی مریضوں کو فائدہ پہنچے گا جتنا کہ جو لوکل کوئی جا کے بغیر ٹیسٹ کروائے کوئی دیسی نسخہ، کوئی جڑی بوٹی کا نسخہ، کوئی کاڑھا، کوئی کہوا، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ استعمال کرے گا، اس گروپ کو بھی وہ اتنا ہی فائدہ پہنچے گا. اس میں بیماری کی نوعیت کا بھی بہت عمل دخل ہے، اور وہ بیماری جو ہیں وہ کوئی بیماری بھی، بیشتر بیماریاں جو ہیں وہ سائیکلک ہوتی ہیں، اور جوڑوں کا درد بھی کچھ دن بہتر ہوتا ہے، کچھ دن ہلکا ہوتا ہے. انگزائٹی کسی دن زیادہ ہوتی ہے، کسی دن کم ہوتی ہے. ڈپریشن کسی دن زیادہ ہوتی ہے، کسی دن کم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی لمبا پیٹرن بھی ہوتا ہے. تو یہ جو پیٹرنز والی یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں ان کے اوپر پلیسیبو خصوصاً زیادہ اثر کرتا ہے. بہرحال اب یہ 40 کو تو دونوں گروپوں میں فائدہ پہنچ گیا ہے، تو باقی جو 60 بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟
ان 60 میں سے بھی اگر آپ پھر آگے 30 کر دیں ہر گروپ میں، اور ان کو آدھوں کو پلیسیبو دیں اور آدھوں کو باقاعدہ مستند دوائی دیں، پھر کچھ ہوں گے جو پلیسیبو سے، اگلے پلیسیبو سے فائدہ مند ہوں گے۔ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری پریکٹسز کا کہ جس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ابھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان میں بھی ڈاکٹروں کو اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ مجھے چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے میں اس کے اوپر کئی دہائیوں سے مطالعہ کر رہا ہوں، سینکڑوں کے حساب سے میں نے سائنٹیفک پیپر پڑھے ہیں، تو یہ چیز ابھی یہاں جیسے کینیڈا میں اور خصوصاً یورپ کے کچھ ملکوں میں صحت کی فراہمی کے سلسلے میں انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہے، لیکن اب زیادہ واضح طریقے سے انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کچھ ملکوں میں۔ اور اگر جنہوں نے پہلا لیکچر میرا سنا ہے ان کو یاد ہو شاید کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان جیسے ملکوں کی ایک سب سے بڑی ان کی پالیسیوں کی بہت بڑی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے قدموں کے اوپر چلتے ہیں، اور عموماً ان ملکوں سے 20-30 سال پیچھے رہ کے قدموں پہ چلتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ملک 10 سال آگے کا کیا سوچ رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں بے تحاشا بندے ہیں کہ جن کو پکی بیماریاں، ڈائگنوزیبل کنڈیشنز نہیں ہوتی، تو وہ ان کو جس وقت ہم مہنگے ہیلتھ کیئر کے سسٹم میں انوالو کرتے ہیں تو یا تو پیسہ ان کی جیب سے خرچ ہوتا ہے جو وہ کسی اور مقصد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ حکومت کے اوپر بوجھ بنتا ہے۔ اب یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پلیسیبو جو ہے یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک مجھے مثال ابھی ذہن میں آئی ہے، وہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے مجھے پاکستان میں جب تھا تو مجھے وہاں پہ ایک بندے کا پتہ تھا کہ جو جوڑوں کے درد والے مریض کے لیے اس کا طریقہ علاج یہ تھا کہ وہ ان کو لٹا لیتا تھا سیدھا منہ اوپر کر کے، اور پھر اس کے پاس ایک صاف جھاڑو تھا، تو وہ اس جھاڑو سے ساتھ کوئی وہ پڑھتا بھی تھا، شاید کوئی دعا کرتا تھا، اور وہ جھاڑو جو ہے وہ ان کے گھٹنوں کے اوپر 3-4 منٹ 5 منٹ تو اس طریقے سے وہ کرتا تھا۔ اب یہ پلیسیبو ہے، ٹھیک ہے، مریض کو اس سے فائدہ یقیناً آئے گا اگر ان کو کوئی سیریس ڈیمیج نہیں ہے ان کو گھٹنوں میں، اگر ان کا وہ ایج عمر کے حساب سے وہ جو جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے اگر وہ مسئلہ ہے تو اس سے یقیناً بہت سارے مریضوں کو فائدہ آئے گا، کیونکہ وہ ایک اچھا پلیسیبو ہوگا۔ اب وہ فائدہ کس طریقے سے آتا ہے؟ وہ جو طریقہ کار ہے وہ بذات خود جوڑ کو کچھ نہیں کر رہا، لیکن جو آدمی علاج کروا رہا ہے اس علاج سے وہ اتنا مطمئن ہے اور اتنا وہ اس کے اوپر عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، وہ وقتی طور پہ کیمیائی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ریسرچ ہے پین کے حوالے سے، درد کے حوالے سے، پیپر کچھ عرصے پہلے اس طرح کے بہت سارے پیپر چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ درد کے حوالے سے اگر کوئی بندہ مراقبہ کر رہا ہو، اگر درد میں ہے اور وہ مراقبے میں جائے، اور 2 طرح کے مراقبے ہیں، ایک وہ گروپ وہ اس طرح کا مراقبہ کر رہا ہے کہ جس میں بہت سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ وہ خشوع بھی ہے، اور اس کو ہم مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، اوپر سلائڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیم میڈیٹیشن کر رہا ہے، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے وہ مراقبہ کر رہا ہے، وہ اسی طریقے سے بیٹھا ہے جس طریقے سے وہ جو خشوع والا مائنڈ فلنس میڈیٹیشن والا بندے گروپ کو کروایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ان کو مائنڈ فلنس نہیں کروائی جا رہی، وہ صرف ایک بس وہ اپنا کر رہے ہیں جس طریقے سے فزیکلی کرنے کو کہا گیا ہے، دماغ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، خشوع سے نہیں کر رہے۔ اور ساتھ ہی دونوں گروپس کا جو ہے یہ خاص قسم کے برین سکین کیے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھئی ان کے دماغ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو دونوں سے، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن سے بھی اور شیم میڈیٹیشن سے بھی دماغ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن مائنڈ فلنس میڈیٹیشن سے وہ تبدیلیاں زیادہ آ رہی ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ریسرچ ہے کہ جو اس طرح کے پروسیجرز کو پکی دوائیوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے،
یا اس طرح کے پروسیجرز کو جو کھانے والا پلیسیبو ہے کوئی اس کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، تو پلیسیبو سے بھی دماغ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جسم میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ جو تبدیلیاں آتی ہیں ان سے بندہ جو ہے وہ اس میں اس کی علامات میں افاقہ ہوتا ہے. بیماری ہے جو نیچے چل رہی ہے وہ وہیں رہتی ہے، لیکن وہ علامات میں فائدہ آتا ہے. اور اگر وہ بیماری اس نوعیت کی ہے کہ جو اسٹریس ریلیٹڈ سمٹم ہیں یا جو کرونک پرونل درد ہیں عمر کے ساتھ ریلیٹڈ، تو وہ ان میں بالخصوص افاقہ آتا ہے. تو اب پلیسیبو کے اثر ہونے کے عوامل کیا ہیں، کہ پلیسیبو اثر کرتا کیسے اور کیوں کرتا ہے. تو تھوڑا بہت تو آپ کو میں نے بتایا پچھلی سلائڈس میں کہ وہ دماغ کے اندر کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں. تو اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ خصوصاً بتاتا ہوں. پہلا جو عمل چیز ہے اہم وہ ہے علاج کا ماحول اور معالج کا رویہ. اس میں سیٹ اپ کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے کہ جہاں آپ کا دماغ سمجھے گا کہ یہ تو بھائی بہت اچھا کلینک ہے یا یہ تو بہت اچھا ماحول ہے اور یہ بہت ہی آپ متاثر ہوں گے، تو وہاں پہ اگر آپ کو وہ پلیسیبو ملے گا تو زیادہ اثر کرے گا. معالج کا لہجہ اور سٹائل جو ہے وہ اثر کرے گا. اب وہ جو لہجہ اور سٹائل ہے وہ اگر اتنی سی بات سے فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر معالج آپ کو کہتا ہے لیں جی یہ دوائی کھائیں، اس دوائی آج تک میں نے جس کو بھی دی ہے سب نے آ کے کہا ان کو بہت افاقہ ہوا ہے، صرف اس کی اس کہنے سے آپ کے دماغ میں وہ تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ دوائی میرے اوپر اثر کرے گی، حالانکہ چاہے وہ پلیسیبو ہو. لیکن اگر وہی معالج کہتا ہے کہ آپ کی جو علامات ہیں ان علامات کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک دوائی ہے، وہ اگر میں 10 بندوں کو دوں تو ان میں سے 2-3 کو ضرور فائدہ آ جاتا ہے، تو آپ نے دماغ میں پہلے سے ہی وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی وہ تبدیلیاں، بلکہ آپ مایوسی کی والی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر لہجے اور سٹائل سے معالج آپ کو پلیسیبو دے، اچھی اس کی کر کے پورٹرے کر کے نقاشی کر کے کہ یہ بہت اچھی دوائی ہے، پلیسیبو دے، اور اصل دوائی جو ہے وہ بس بغیر کوئی پازیٹیو آپ کو مثبت دماغی تبدیلی کیے بغیر دے، تو آپ کو پلیسیبو سے اصل دوائی سے بھی زیادہ فائدہ آئے گا. اسی طریقے سے ماحول میں جو خوشبوئیں ہوتی ہیں یا جو مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کے دماغ کے اوپر آپ کے ذہن کے حساب سے آپ جو سوچتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں وہ دوائیوں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، خاص اسمیل ہوتی ہے، آپ کو ذہن پہ لگتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں علاج ہوتا ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ مزاروں یا پیروں کا وہ والا ہے تو وہاں جائیں گے تو وہاں وہ پھولوں کی خوشبوئیں یا وہ اگر بتیاں جل رہی ہوں گی تو وہ آپ کے دماغ کے اوپر ایک جو ہے وہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس واسطے اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، جیسے مجھے ایک اور ابھی ذہن میں آیا ہے مزاروں کے حوالے سے، اب وہ وہاں اس مزار پہ یہ تھا کہ آپ جائیں تو وہاں پہ جو مزار کے اوپر پتھر ہیں وہ پتھر اگر آپ اٹھا کے جو ہے وہ اپنے جوڑوں پہ رگڑیں تو آپ کے جوڑوں کا درد بہتر ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے آپ اس ذہنی کیفیت میں گئے ہیں، اس عقیدے میں گئے ہیں کہ وہ اثر کرے گا، تو پلیسیبو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر زیادہ کرتا ہے اثر کر. تو دوسرا جو ہے وہ اسی واسطے دوسرا پوائنٹ ہے پورا وہ مریض کا عقیدہ اور توقعات پہ ہے. تو اگر علاج کی قسم کے اوپر، تو اگر تو آپ کو یہ ہے جی کہ بھائی جو آپ کی بیماری ہے وہ حکیم جو ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے اور علاج کر سکتا ہے، تو آپ حکیم کے پاس جائیں گے. اور اگر وہ بیماری ایسی ہے جس نے پلیسیبو سے مستفید ہونا ہے تو وہ آپ حکیم سے، جوڑوں کے درد کی مثال چل رہی ہے تو جوڑوں کا درد ہے تو حکیم کے نسخے سے آپ کو زیادہ آئے گا. آپ کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آئیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. اگر آپ کا وہ ولایتی ڈاکٹری کی طرف رجحان نہیں ہے تو وہی ولایتی ڈاکٹری والا جو نسخہ ہوگا اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا. حالانکہ بات یہ ہے کہ دونوں میں دوائیوں میں نسخوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا پلیسیبو کے حوالے سے، وہ آپ کے عقیدے اور امیدوں اور توقعات کے اوپر ہے. امید اور بھروسہ، یعنی جی کہ بڑا ڈاکٹر ہے، چلو جی بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں. یہ بڑے اور چھوٹے ڈاکٹروں کا جو ہے یہ بھی پاکستان جیسے معاشروں میں جو ہے یہ رجحان ہوتا ہے. جن ملکوں میں باقاعدہ ہیلتھ کیئر سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے وہاں پہ مریضوں کا اپنا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور وہ اس فیملی کے ڈاکٹر ایک فیملی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ پوری زندگی گزار چھوڑتے ہیں. جب تک ڈاکٹر ریٹائر نہیں ہوتا یا نہیں مرتا یا پھر مریض خود نہیں مر جاتا، وہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ان کو سمجھتا ہے،
وہی وہ ہوتا ہے. اور اگر اسپیشلسٹ کو بھیجنا ہے تو وہ بھی سارے اسپیشلسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ کسی بھی اسپیشلسٹ اگر دل والے مریض ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے تو وہ دل والے ڈاکٹر کے پاس جو بھی اویلیبل ہے اس کے پاس بھیج دے گا. لیکن جن معاشروں میں یہ ہے جی کہ فلانا بڑا ڈاکٹر ہے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے, تو وہ جو توقعات ہیں یا جو امیدیں ہیں, جو سنی سنائی باتیں ہیں, وہ ساری جو ہیں وہ پلیسیبو ایفیکٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طریقہ سے علاج سے جو متعلق عوامل ہیں, یعنی جو اصل ٹریٹمنٹ ہے, تو اس میں آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ کافی ساری ریسرچ اسٹڈیز ہوئی ہیں. اس میں اگر آپ کو وہی گولی, وہ میری جو دوسری سلائڈ تھی اس پہ تیسری پہ آپ اگر جائیں تو وہ جو 100 مریضوں کے گروپ بنائے تھے, اگر آپ دونوں گروپس کو پلیسیبو دیں اور ایک کو کہیں کہ جی یہ گولی 100 روپے کی ہے, دوسرے کو کہیں کہ یہ گولی کھاؤ یہ 10 روپے کی ہے, اور دونوں کو ایک ہی چیز دے رہے ہیں, تو پلیسیبو افیکٹ 100 روپے والی گولی کا زیادہ ہوگا 10 روپے والی گولی کی نسبت. اسی طریقے سے اسپتال کا یا معالج کا نام جو ہے وہ بڑا چھوٹے کا نام اور وہ سب, اور پاکستان جیسے ملکوں میں خیر اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے, کیونکہ بعض ادارے جو ہیں وہ جن کا بہتر نام ہے وہ وہاں کام بھی بہتر ہوتا ہے, اور کیونکہ اسٹینڈرڈ ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے وہاں پہ بعض بہت بہتر ہیں, وہاں پہ بہت نیچے بھی ہیں, تو اس حساب سے. لیکن وہ جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جی ڈاکٹر یا اسپتال کا بڑا نام ہے, وہ پلیسیبو افیکٹ کرے گا. دوا کی قسم اور رنگ سے بھی ہوتا ہے, جو آپ نے سنا ہوگا جی کہ وہ میں نے جو ہے وہ کہے گا, مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ پہلے سرخ گولی دے رہے تھے اس سے مجھے زیادہ افاقہ تھا, ابھی جب سے یہ دوسری گولی آپ نے لکھی ہے, حالانکہ گولی وہی ہے. اب یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اس کو جس کمپنی کی ملی تھی پہلے لیتا تھا وہ سبز رنگ میں آتی تھی, اور اب اس کمپنی نے بنانی ختم کر دی ہے, یا اب وہ جو بناتی ہے وہ سرخ رنگ کی ہے, لیکن مریض کو وہ رنگ کی وجہ سے وہ ہوگا جی کہ اب میرے اوپر وہ دوائی نہیں ہو رہی. اس طریقے سے لینے کے اوقات, یعنی ٹیکنیکلی دوائی جو ہے وہ اگر دن میں 2 دفعہ لینی ہے صبح و شام, لیکن اگر آپ اسی کو اس طرح کہیں گے کہ یہ دوا جو ہے یہ تم نے ناشتہ کرنا ہے اور ناشتے کے فوراً بعد لینی ہے, تو وہ مریض کے ایک دن میں ایک چیز بن جائے گی, اور وہ کیمیکلز پہ ریلیز ہوں گے کہ بھئی اب ناشتہ میں نے ختم کیا ہے, ابھی میں نے دوائی لے لینی چاہیے, کیونکہ ابھی میں لوں گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. تو یہ سارے عوامل جو ہیں یہ مل کے پلیسیبو کا افیکٹ بتاتے ہیں. اب پلیسیبو کے خلاف, پلیسیبو کے بارے میں پچھلے 20-25 سال سے کافی ریسرچ ہوئی ہے, لیکن جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بھی آگے بڑھنے میں ان کو دشواری ہوئی ہے. وہ بہت آگے بڑھے ہیں. پچھلے 10 سال میں یہاں پہ جو آلٹرنیٹو کیئر ہے, جیسے یہ جو جڑی بوٹیوں کی اور ہربل پروڈکٹس جو یہاں پہ کہتے ہیں وہ بے تحاشا یہاں پہ اب ملتی ہیں. ایکوپنکچر ہو گیا, اس کو مین لائن کر دیا. اس طریقے سے جو عام جو کعوے شاوے ہیں جو شاندہ ٹائپ کے, وہ آپ کو عام سٹوروں سے مل جاتے ہیں. تو یہ کافی جو ہے یہ اس چیز کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے کہ بھئی ان چیزوں کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ بندے کہ جن بندوں کو عام علامات ہیں وہ ہیلتھ سسٹم کے اوپر ان کا برڈن ہٹے, اور وہ جس چیز طرف انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی کیئر ان کو ملے. لیکن اس کے باوجود فارملی ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے. ایک تو وجہ جو ہے جو قابل بحث رہتی ہے اور وہ فلسفیانہ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں, کیونکہ یہ فراڈ سا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو سرویز ہوئے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ 10% تک جو ہے مریضوں کو پلیسیبو دیتے ہیں. یعنی ان کی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی خاص علاج نہیں چاہیے ہوتا, لیکن ہم کوئی چھوٹی موٹی گولی ان کو لکھ دیتے ہیں. جو پسماندہ ممالک ہیں جہاں پہ یہ چیزیں نہیں سمجھ ہیں بندوں کو اور وہ سب کچھ, اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ حقیقتاً اگر میں اپنے پاکستان کے تجربے پہ جاؤں, جو میں نے وہاں تھا تو دیکھتا تھا, اور جو ابھی جب میں جاتا ہوں تو جو عزیز اور مالدار یا جو لوگ جو ہیں وہ اپنے نسخے لے کے آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھ لیجیے, بے تحاشا بندے جو ہیں وہ بیسیکلی پلیسیبو لے رہے ہیں, کیونکہ ان کی نسخوں کے اوپر نہ کوئی ڈائگنوسس ہوتا ہے, ان کی علامات بھی بڑی ویگ سی ہوتی ہیں, بس وہ سٹریس ریلیٹڈ یا درد ریلیٹڈ یا
اس طریقے سے، لیکن وہ 4-4 6-6 دوائیوں کے اوپر ہوں گے، حالانکہ وہی اگر وہ اس پہ ہزاروں کے حساب سے خرچ بھی کر رہے ہوں گے. تو وہ اس چیز کا ایک وہ ہے کہ بھائی پلیسیبو استعمال بہت ہوتا ہے، خصوصاً جو ممالک ترقی یافتہ نہیں ہیں، اور لیکن ایک ترقی یافتہ ممالک میں ایک ڈبیٹ ہے جو چل رہی ہے. سب سے اہم وجہ میرے خیال میں جو ہے جو پلیسیبو کے خلاف مزاحمت ہے، وہ ہے جو دوا ساز کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ بھی سیاسی لابینگ کرتی ہیں، اور ان کا سیاستدانوں کے اوپر اور سیاسی اداروں کے اوپر کافی انفلوئنس ہوتا ہے. وہ رشوتوں کی شکل میں نہیں ہوتا، وہ تحفوں کی شکل میں نہیں ہوتا جیسے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ نقطۂ نظر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیزوں کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر کے، جیسا یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور اس طریقے سے کر کے وہ اس طریقے سے ایڈوانس کرتی ہیں تاکہ اس میں کرپشن نہ آئے سامنے، لیکن ایک سلونیس معاملے میں ہو جائے. تو وہ ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ دوا ساز کمپنیاں جو ہیں وہ اربوں کے حساب سے کماتی ہیں، کیونکہ جس حساب سے پلیسیبو لکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، جس حساب سے پلیسیبو جو ہے اس کی اگر دیکھیں کہ لکھا جاتا ہے، اگر اس پلیسیبو کو ہم اس کے اوپر کوئی ریگولیشن لگا دیں، اور جیسا کہ جرمنی میں ہوا ہے کہ جرمنی جو ہے اس میں اب چند بیماریوں کے لیے پلیسیبو لکھنا الاؤڈ ہو گیا ہے. تو اب جب ڈاکٹر پلیسیبو لکھے گا، اور وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے میں زیادہ نہیں جانتا، صرف تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا ہے، تو اگر وہ پلیسیبو ڈاکٹر لکھے گا تو وہ اس مریض کے علاج کے لیے اس پلیسیبو کے حوالے سے جتنا خرچہ ہوگا، اس کے بجائے اگر کوئی دوائی کے پلیسیبو لکھے گا ڈاکٹر تو 10 گنا زیادہ خرچہ ہوگا. تو وہ دوا ساز کمپنیاں یہ نہیں چاہتی کہ پلیسیبو کا استعمال عام ہو. اسی طریقے سے ایلوپیتھی طرز علاج کی اجارہ داری ہے، اور اس کی جائز وجوہات بھی ہیں، کیونکہ ایلوپیتھی جو طرز علاج ہے اس کے پاس ایسے علاج ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہے. سرجریز کا ایلوپیتھی کا حصہ ہے، سرجریز کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہارٹ اٹیک کے جو علاج ہیں، کینسرز کے علاج ہیں، ان کے کوئی متبادل نہیں ہے. انفیکشنز کے جو علاج ہیں، اینٹی بائیوٹکس ہیں. تو دوسری جو حکمت ہے یا ہومیوپیتھی ہے، یا ان کے پاس ان چیزوں کے علاج نہیں ہیں. وہ زیادہ تر ان کے علاج جو ہیں وہ ہیں پلیسیبو بیسڈ علاج ہیں. افاقہ ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا پکا. اور جن چیزوں میں پلیسیبو افیکٹ زیادہ ہوتا ہے، مثلاً تھوڑی بہت جو ہلکی قسم کی الرجیز ہیں، جو ہلکی ڈپریشن انگزائٹی ہے، جو ہلکے پین ہیں، درد ہیں جوڑوں شوڑوں کے، یہ جو ہیں ان میں پلیسیبو کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اسی واسطے ہومیوپیتھی یا اس طرح کے جو علاج ہیں وہ اس طرح کے مریضوں کو بھی زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں. تو ایلوپیتھی کا طرز علاج کافی ہے، اور باقی ادارے جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوئے. پاکستان میں ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم، بہت اچھی قابل شخصیت تھی میرے ذہن میں، میرے خیال میں وہ میں نے آج تک ایلوپیتھی میں بھی، مطلب میں کسی ایسے ریسرچر کو نہیں جانتا کہ جیسے وہ تھے، اور وہ تھے مرحوم حکیم سعید صاحب. تو اگر وہ ان کو موقع ملتا اور وہ آگے اور ڈیولپ کر سکتے تو شاید ہمارے ملک کی جو حکمت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے ایلوپیتھی کی. لیکن وہ ان کو قتل کر دیا گیا کئی سال پہلے، اور اس کے بعد وہ جو ان کی جو ساری ایفرٹ تھیں وہ ساری ضائع ہو گئی. اور جو ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں وہ تو بیسیکلی زیادہ تر کام ہی جو ریسرچ وغیرہ کرتے بھی ہیں پاکستان میں، وہ دوا ساز کمپنیوں کے لیے ہی کرتے ہیں. تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جو دوسری جو طریقے علاج ہیں ایلوپیتھی کے علاوہ، جس میں حکمت ہے، جس میں مذہبی علاج ہیں، ان کو سٹریم لائن کیا جا سکے. اسی طریقے سے ڈاکٹروں کی جو کاروباری ضروریات ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر تو وہ پلیسیبو ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پلیسیبو ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل علاج کر رہے ہیں.
اور اسی طریقے سے ان کی کاروباری ضرورت بھی ہے. اگر وہ ڈاکٹروں سے وہی مریض کم از کم جیسے میں نے کہا ہے کہ 20-30% مریض جو ہیں وہ پلیسیبو سے مستفید ہو سکتے ہیں پاکستان کے حساب سے. یہ ڈیٹا نہیں ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے ہی نہیں پاکستان میں. میں 25 سال پہلے جب وہاں تھا تو کر رہا تھا, تقریباً 200 مریضوں کے اوپر میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, لیکن مجھے میرے علم میں کوئی ریسرچ نہیں ہے, نہ کہیں کوئی جو قابل اعتبار ریسرچ کی پیپرز کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر مجھے کوئی نظر آئے ہیں. جب میں نے سال 2 پہلے اس پہ دیکھے تھے کہ پاکستان میں پلیسیبو کے حوالے سے یا سائیکوسومیٹکس کے حوالے سے کوئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ نہیں. تو جن ملکوں میں خصوصاً ریگولیشن نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی مریض جاتا ہے علامات سمٹمز کے ساتھ, صرف علامات کے ساتھ, وہ پلیسیبو کا علاج ہزاروں کا اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہیں ان کو ہم کونسلنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ بھی پاکستانی ناظرین کو عجیب سا لگے گا, یہاں پہ بھی جو ہیں وہ چرچز میں کونسلنگ ہوتی ہے, بلکہ جو ہلکی انگزائٹی کے بندے آتے ہیں, میں خود ان سے اگر انہیں نہیں بھی پتا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی فلانی جو چرچ ہے اس میں فلانا جو پادری ہے وہ کونسلنگ کرتا ہے, اگر تم ادھر جانا چاہتے ہو تو کیونکہ تمہیں دوائیوں کی ضرورت ابھی نہیں ہے, تم جا کے کونسلنگ کرو, کسی سے بات چیت کرو تاکہ تو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اور آخر میں جو ہے وہ متبادل طریقوں کی نااہلی اور ان کی برائیاں پاکستان جیسے ملک کے حوالے سے, جیسے مریض کو نقصان دینے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, یعنی وہ تو 100% نو ہے. لیکن جو ہماری جو وہ متبادل وہاں پہ طریقہ علاج ہیں اس میں وہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ کوئی ریگولیٹ ان کو کیا جا سکے. ادھر مجھے پتہ ہے کہ مرگی والے مریض جو ہیں وہ زیارتوں پہ جاتے رہیں گے اور پیروں کے پاس جاتے رہیں گے, لیکن ان کو اصل مرگی ہوگی, اور وہ مرگی جو ہے وہ ان سے علاج نہیں ہو سکتا اس کا. اسی طریقے سے اصل اسکیزوفرینیا والے مریض جو ہیں وہ ادھر جاتے رہیں گے. اسکیزوفرینیا والی مریضوں کا بھی جو ہے وہ پیروں اور زیارتوں سے علاج نہیں ہو سکتا. ہاں, جو جن کو بس ہلکی سی ڈپریشن ہے یا ہلکی انگزائٹی ہے ان کا جو ہے وہ اس سے علاج ہو سکتا ہے. بلکہ جو پلیسیبو ایفیکٹ ہے, ابھی پچھلے سال ہی بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے انگزائٹی کی ایک خاص قسم کے اوپر, جس میں تقریباً 9000 مریضوں کا ڈیٹا انہوں نے وہ ریسرچ کیا ہے. تو اس ریسرچ کے مطابق اس انگزائٹی کی اس قسم میں انگزائٹی کی دوائی اور پلیسیبو میں 19-20 کا فرق تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جن ملکوں میں جو ملک ان ڈیٹا کو سمجھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں کا بھی خرچہ کم ہو, جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بھی برڈن کم ہو, اور مریضوں کو فائدہ بھی ہو ان کی اپنی سوچ اور رویے کے مطابق. تو آخر میں یہ سلائیڈ ہے کہ پلیسیبو علامتی سہارا ہے, پکا علاج نہیں. یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ بندے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بیماری کا علاج پلیسیبو سے ہو سکتا ہے. تو پلیسیبو کا پہلی پوائنٹ تو یہ ہے کہ اثر وقتی ہوتا ہے, اس لیے وہ وقتی علامات میں مؤثر ہے. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو خلیاتی یا عضوی نقص ہو رہا ہے یا ڈیمیج ہو رہا ہے, مثلاً اگر شریانوں میں چربی اکٹھی ہو رہی ہے جس کو ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں, جس سے بعد میں ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں, جس سے بعد میں فالج بھی پڑ سکتا ہے, یا اسی طریقے سے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, یا اگر کسی کے جگر یا گردے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں, یا مرگی اور کینسر ہے, تو وہ پلیسیبو سے ان کا کوئی علاج نہیں ہوگا. علامات میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے, یعنی پلیسیبو اگر کسی کو ہلکا ہائی بلڈ پریشر ہے اور اس کو آپ پلیسیبو دیں تو کچھ عرصے کے لیے اس کا بلڈ پریشر بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, لیکن وہ رہے گا نہیں وہاں پہ. اسی طریقے سے پلیسیبو اگر کسی کو دیں, اگر کسی کو ہیپاٹائٹس چل رہا ہے اور اس کو پلیسیبو دیں اور اس پلیسیبو دینے والے کے اوپر اور وہ بہت زیادہ بھروسہ ہو اور وہ سب کچھ ہو, تو وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ انزائمز کے لیول بھی امپروو کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہفتہ 2 مہینہ ہی رہیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے, کیونکہ وہ ایک اصل ڈیمیج ہو رہا ہے. تو ان کو پلیسیبو ٹھیک نہیں کر سکتا اگر وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے متعدی امراض اور جو ایسی بیماریاں ہیں جن میں آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے,
وہ پلیسیبو سے قطعاً ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پلیسیبو کے اوپر تو میں نے پورا لیکچر دیا ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہے. تو پلیسیبو کا متضاد ہے نوسیبو. تو نوسیبو جو ہے وہ بالکل اس کا مختلف ہے اور اپوزٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بے ضرر چیز سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی بے ضرر چیز سے کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اور وہ عموماً ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے اگر کسی کے ذہن میں ہے جی کہ کیپسول گولیوں کی نسبت زیادہ گرمی کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک ہی دوا ہے جو کیپسول میں بھی آتی ہے اور ٹیبلٹ کی شکل میں بھی آتی ہے، اگر آپ اس مریض کو کیپسول لکھ کے دے دیں گے اور اس مریض کے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیپسول جو ہے وہ گرمی کرتے ہیں اور معدہ آپ سیٹ کریں گے، تو وہ ہفتے بعد آئے گا تو یہی آپ کو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب وہ دوائی سے مجھے معدہ میرا آپ سیٹ ہو گیا. اور اسی کی بجائے جب وہی دوائی آپ اس کو گولی کی شکل میں لکھ کے دے دیں گے تو پھر وہ ہفتے بعد آئے گا کہے گا جی تو اب اس سے مجھے افاق ہے. تو یہ جو نفی توقعات ہیں کسی چیز کے بارے میں، وہ نہ صرف یہ کہ وہ اگر دوا ہے تو اس کا اثر کم کر دیں گی، بلکہ نفی توقعات کی وجہ سے نفی علامات بھی ہو سکتی ہیں. تو جو اس آدمی کے ذہن میں یا اس کی سوچ میں ہے، اگر اس کے ذہن میں ہے کہ اس سے میرا یہ ایسی دوائی ہے جی، اس سے یہ ولایتی دوائی ہے، اس سے میرا معدہ آپ سیٹ ہوگا، تو کافی چانس ہے وہی 10 میں سے 4 والا جو ڈیٹا ہے یا 10 میں سے 5 والا کہ اس کو واقعی معدہ تھوڑا بہت اس کو عجیب لگے گا اور وہ سب کچھ. اگر اس کے ذہن میں ہے کہ یہ دوا گرم ہے اور جس سے مجھے چکر آئیں گے، تو 10 میں سے 5 کا امکان ہے کہ وہ اس کو اس دوا سے نوسیبو افیکٹ کے ذریعے چکر آنا شروع ہو جائیں گے. بہرحال یہ آخری سلائڈ تھی اور یہاں پہ یہ لیکچر اب میں ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہفتے بھر میں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.